تو ان آیات میں ہمیں سبق مل رہے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کا پیغام ہے اور اللہ پاک نے اسی میں ہمارے فلاح اور کامیابی کے اصول بتائے ہیں، جن کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرمائے گا اور اس قرآن مجید سے روگردانی کرنے پر بہت سی قوموں کو ذلت کا شکار کرے گا۔ بہرحال توجہ سے ہم نے ان حقائق کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ان آیات میں توجہ دلاتے ہیں کہ اے پوری دنیا کے انسانوں، اگر تم میری قدرت کی نشانیوں پہ سوچو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اور تمہیں صحیح راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ کائنات میں میرے قضاء و قدر کے فیصلے نافذ ہیں اور میری قدرت کی نشانیاں ہر وقت تمہارے سامنے ہیں اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دن کو ہمیشہ ٹھہرا دوں تو کون ہے جو رات لائے جس میں تم آرام کر سکو، اور اگر میں رات کو ہمیشہ ٹھہرا دوں تو کون ہے جو دن کا اجالا تمہارے پاس لائے۔ تو اللہ پاک ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف بھی متوجہ فرماتے ہیں اور واضح فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لیں۔ ان آیات میں یہ مضامین بھی جاری ہیں۔ یہ اب وہ وقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ابھی آیت پڑھ رہے ہیں، فتح مکہ سے بہت پہلے اللہ پاک نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ میرے پیغمبر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ آپ فاتح مکہ بن کر جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور وہاں سے اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ فرمایا وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی، وہ آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں واپس لائے گا اس پہلی جگہ پر، وہ مکہ مکرمہ جس جگہ سے آپ انسیت رکھتے ہیں، جو آپ کے پیدائش کا شہر ہے، وہاں آپ فاتح مکہ بن کر آئیں گے۔ قُل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کا شکار ہیں۔ یعنی اللہ پاک توجہ دلا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں، میرا نبی تمہاری طرف پیغام ہدایت لے کر آیا ہے اور جو کفار انکار کر رہے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ پاک اپنا احسان یاد دلاتے ہیں اور اس میں امت کے لیے رہنمائی ہے کہ آپ کی طرف عظمت والا نبی بھیجا ہے، لہٰذا تم نے خود بھی اس دین پہ چلنا ہے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اے میرے پیغمبر آپ کو یہ امید نہ تھی، یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ پاک اتنی عظمت
رحمت والی کتاب آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا اور یہ عظمت والی کتاب آپ کو دے دی، آپ کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ فلا تکونن ظہیرا کافرین، فرمایا اے میرے پیغمبر آپ نے کافروں کی کوئی مدد نہیں کرنی، یعنی وہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ اس دین کی تبلیغ چھوڑ دیں تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ نبی تو ان کی بات نہیں مانتے، یہ امت کو سبق ہے کہ آپ خود بھی دین پہ چلیں اور دین کو پھیلانے والے بنیں۔ آگے مزید تاکیداً رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ کو روک نہ سکیں اللہ کی آیات سے بعد اس کے کہ یہ عظمت والی آیات اللہ پاک نے آپ کی طرف بھیج دی ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ کی وساطت سے امت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اسی دین پہ چلنا ہے اور اسی دین کو عام کرنا ہے۔ یہی ہمارا جمعے کا موضوع بھی چل رہا ہے کہ ہمارے نبی عالمگیر نبی ہیں، ہمارے نبی کی دعوت عالمگیر دعوت ہے، آپ کا پیغام عالمگیر پیغام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو اس سے پہلے جنات آسمانوں کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، پھر آ کر اپنے کاہن اور نجومی ان کو وہ بتاتے تھے، اور کاہن اور نجومی پھر لوگوں میں بات کرتے تھے کہ ایسے واقعات ہونے والے ہیں، تو لوگوں کا یقین نجومیوں پر کاہنوں پر اور پختہ ہو جاتا، تو نجومی ان کو اور گمراہ کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعوت شروع ہوئی، تو اللہ پاک نے ان جنات کا وہاں پہنچنا اس کو روک دیا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا کہ جو شیطان جن وہاں قریب جانے کی کوشش کرتا تو اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے اور وہ آگ کے شعلے اور انگارے اس کو لگتے اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، فرمایا اے میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میری طرف اللہ پاک نے وحی بھیجی ہے اور مجھے اطلاع کی ہے کہ جنات آئے ہیں، انہوں نے قرآن سنا ہے، پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے ہیں اور قوم کو بتایا ہے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کلام ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب یہ یعنی رکاوٹ ہو گئی تو پھر شیاطین جو ہیں وہ ابلیس کے پاس آئے کہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آسمانوں کے قریب جانے نہیں دیا جا رہا، تو ابلیس نے کہا کہ مختلف خطے زمین کے ان کی مٹی لاؤ، میں اس کو سونگھ کر بتاؤں گا کہ کہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تہامہ کی مٹی لائی گئی، اس نے سونگھا تو اس نے کہا اسی خطے میں واقعہ ہوا ہے۔ جنات کو بھیجا، یہ ٹولیاں بن کر تلاش کر رہے تھے کیا واقعہ ہوا ہے، حتیٰ کہ اس جگہ پہنچے جہاں عکاظ کا بازار لگتا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں دعوت دینے گئے ہوئے تھے، کھجوروں کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات نے اس وقت یہ تلاوت سنی۔ بعد میں جنات آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، مکہ مکرمہ میں جہاں مسجد جن ہے خاص طور پہ اس جگہ ملتے تھے، اور ویسے بھی مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی سے مل کر دین کی رہنمائی لیتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں جنات بتوں کے اندر سے بولتے تھے،
تو پھر لوگوں کا یقین بتوں پر اور زیادہ ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ جنات ایمان لائے تو انہوں نے مزاحمت کی اور ان کو روک دیا بتوں کے اندر سے بولنے سے۔ ہمارے پیغمبر عالمگیر نبی ہیں، آپ کی دعوت عالمگیر دعوت ہے۔ آپ کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل کا آنا آدم علیہ السلام کی طرف پوری زندگی میں 12 دفعہ ہے، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 دفعہ ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل 42 دفعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 4 دفعہ ہے، حدیث میں یہ تفصیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 دفعہ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 دفعہ جبرائیل حاضر ہوئے ہیں۔ آپ عالمگیر پیغمبر ہیں اور آپ کی دعوت ہے کہ اے انسانوں، اللہ سے اپنا تعلق درست کرو اور اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔